قلم کے بعد کاغذ ردیف کو شعرائے لکھنؤ نے عنوان بنایا تو اچھوتے احساسات و خیالات نے کاغذ کے وجود کو مہکا دیا۔ صدائے واہ واہ سے سینٹ روز پبلک اسکول کے در و دیوار جھومنے لگے۔ صدر ذی وقار محترم احمد ابراہیم علوی کاغذ کی اہمیت و افادیت اور ایجاد پر مضمون لکھنے پر مجبور ہوئے۔ پروگرام کی کامیابی سے منتظمین کے چہرے پر خاص چمک نظر آئی۔ لرن آن لائن وتھ فیضان خان بصد خوشی شعراء کا کلام آپ تک پہنچا کر اپنی صحافتی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ صدر ذی وقار کو سن لیا جائے۔ آج کا جو موضوع ہے اس پہ کاغذ پہ اگر کچھ آپ گفتگو کر دیں تو ہم لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ وہ صدر محترم آپ ہیں، آخر تک بیٹھنا ہے آپ کو نا، اور کیا؟ احمد ابراہیم علوی صاحب۔ مجھ سے جب کچھ کہا جاتا ہے کہ لکھیے تو میں اس کو چیلنج کے طور پہ لیتا ہوں۔ قلم، کاغذ، یہ سب چیزیں ہیں ہم لوگ استعمال میں رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ قلم کس نے ایجاد کیا، یہ کاغذ کس نے ایجاد کیا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے۔ کہ آپ کو ان کا رضوان صاحب نے کہا کہیں کوئی لکھ دیجیے، تو میں نے بھی قلم اٹھایا اور کچھ لکھ دیا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی مطلب کہ اس کو ایسی تحریر بھی نہیں سکتے جس کو آپ یاد رکھیں، بس آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے تھوڑی دیر کھڑا ہوں۔ ایسا ہے کاغذ کی اہمیت ہے۔ آج دنیا میں ہر شخص کو ہر جگہ کاغذ مل جاتا ہے، وہ جہاں کاغذ چاہے، وہ جیسا کاغذ چاہے، جس کام کے لیے چاہے، آسانی سے ہر ہی وقت ہر جگہ مل جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں رہا ہے۔ جب قلم بنا لیا گیا اور روشنائی بھی آسانی سے دستیاب ہونے لگی، تب سوچا گیا اس کا کس طرح درست طریقے سے استعمال ہو۔ پہلے درختوں کی چھالوں اور جانوروں کی کھالوں پر لکھنے کا کام شروع کیا گیا۔ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں پتوں اور کھالوں پر لکھے گئے قرآن شریف کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس میں ایک قرآن شریف حضرت علی کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، درخت کی چھال کے پتھروں پر چھینیوں سے کھود کر لکھا جاتا تھا، لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس کو آسان کرنے کے لیے تدبیریں ہوئی، بالآخر کامیابی ہوئی۔ اب تک کی میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق حضرت عیسیٰ سے 1500 سال قبل چین نے کاغذ کا ایجاد کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں زی یونگ کا نام بتایا جاتا ہے، ZEEYANG۔ دعویٰ تو بہت سے ممالک کا ہے، جرمنی، ہالینڈ، مصر اور اٹلی کا بھی کاغذ کی ایجاد سلسلے میں ذکر ہوتا رہتا ہے، مگر وثوق سے کچھ کہنے کی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح چین کو طباعت اور صحافت کے سلسلے میں ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے، اسی طرح کاغذ کی ایجاد کا بھی سہرا اس کے سر بنتا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین کتاب چین کے صوبے کانسو میں 11 مئی 868 ہجری میں شائع ہوئی، جس کو کوانگ جی اوگ نے اپنے والدین کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے برائے مفت تقسیم شائع کیا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا اخبار آج سے 1000 سال سے بھی پہلے چین میں شائع ہوا تھا، جس کو چین کے تانگ خاندان کی حکومت کے دوران جاری کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا تی پو، اس کے معنی محل کی خبریں۔ آج چونکہ کاغذ ہر جگہ ہر ایک کو آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے کسی کو یہ سوچنے کی فرصت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی کہ یہ کتنا ضروری، مفید اور اہم ہے۔ آج دنیا کا کوئی کام بغیر کاغذ کے ممکن نہیں۔ اب جدید ترین ذرائع ابلاغ، کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے باوجود کاغذ کی اہمیت ذرا بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ کاغذ تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ جو تعلیم یافتہ ہے اس کے لیے تو مفید اور ضروری ہے ہی، لیکن نوخواندہ اور بچے، بوڑھے، کمزور اور لاغر کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔
देखना पड़ता देखना लिखना पढ़ना, जो लिखना पढ़ना नहीं चाहता वो उसको पुड़िया बनाने के काम में लाता है। औरतें आज भी गंदगी साफ़ करने के लिए कागज़ का इस्तेमाल करती हैं। ये ज़मीन पर पड़ा रहता है तो शायद तो शानदार होटलों और लवाजमात से सजी शानदार मेज़ों पर हाथ पोंछने के लिए बड़े सलीक़े और नफीस तरीके से अपनी शान ज़ाहिर करता है। तालीमी लियाकत का सबूत पेश करना हो या याद करना दुरुस्त तौर से या कानूनी तो और शरई तौर से शादी का सबूत पेश करना कागज़ का इत्मीनान बहुत ज़रूरी हुआ करता है। कागज़ एक मामूली से आम आदमी को इंतहाई अहम और मुमताज़ और मकबूल फ़नकार कागज़ एक मामूली से आदमी तो इंतहाई अहम और मुमताज़ और मकबूल फ़नकार के लिए बहुत कुछ हुआ करता है कि इसके वजूद ही में कागज़ के ज़रिए उसका वजूद ही कागज़ के ज़रिए है होता है जो मुस्तनद होता है और दूर दूर तक बाकी रखने वाला साबित होता है। हज़ारों साल पहले छपी हुई किताबें आज भी इसी तरह पूरी तरह महफूज हैं कि वो कागज़ पर छपी हुई थी। यकीन किया जाना चाहिए लिखाई छपाई के चाहे जैसे तरीक़े ईजाद कर लिए जाएं, कागज़ की अहमियत कभी ना ख़त्म होगी और इससे बड़ी बड़ी किताबें तैयार की जा सकती हैं कागज़ के सिलसिले में। मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब की काबिल क़द्र तहरीर के बाद हम लोगों के दरीचे खुल गए। अब अगर ये हमने पिछले महीने ही यही उन्वान पे इनसे तक़रीर करवा लेते अलवी साहब से तो यकीनन शायरी करने में हम लोगों को मदद होती है। अलवी साहब का दम वाकई गनीमत नहीं है बल्कि हम लोगों के लिए तो ये सजर शायादार हैं और छतनार दरख्त इनको कहना चाहिए। और इन पे जो लोग कुछ कहते हैं उनका हाल वही है कि जैसे तशना आलमी ने कहा था कि तनकीद करे आपकी कैसे तशना, तनकीद करे आपकी कैसे तशना, तिनका ये किसी पेड़ का कद क्या नापे। तो ये छतनार दरख्त हैं और हम जैसे बहुत से तिनके इनसे फैज़ हासिल करते हैं। मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब के बाद अब रुख किया जाएगा ऐसे शायर का जो पहली मरतबा तशरीफ़ लाए। कैफ उनका नाम है, पुरकैफ शायरी वो सुनाएंगे। गाज़ीपुर से उनका ताल्लुक़ है। कैफ गाज़ीपुरी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। एक मतला और 5 अशार हाजिर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। न मोहतरम है कलम और न मोहतरम कागज़, न मोहतरम है कलम और न मोहतरम कागज़, न मोहतरम है कलम और न मोहतरम कागज़, समझ न पाए अगर अहले दिल के गम कागज़, समझ न पाए अगर अहले दिल के गम कागज़, न मोहतरम है कलम और न मोहतरम कागज़, समझ न पाए अगर अहले दिल के गम कागज़, लिखेंगे खून से हम अपने दास्ताने हक, लिखेंगे खून से हम अपने दास्ताने हक, करेंगे देखना मक़तल को आज हम कागज़, करेंगे देखना मक़तल को आज हम कागज़। तो मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ अपने दिल के हाल, मुलाहिज़ा कीजिएगा, मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ अपने दिल के हाल, मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ अपने दिल के हाल, मैं तुझ पे करना नहीं चाहता सितम कागज़, मैं तुझ पे करना नहीं चाहता सितम कागज़, मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ अपने दिल के हाल, मैं तुझ पे करना नहीं चाहता सितम कागज़। इज़्ज़त अफ़ज़ाई
میں تجھ پہ کرنا نہیں چاہتا ستم کاغذ. شعر ملاحظہ کیجیے گا، قافیے کے خاص طور سے داد چاہوں گا. انہیں سنبھالنا اب تیری ذمہ داری ہے، انہیں سنبھالنا اب تیری ذمہ داری ہے، انہیں سنبھالنا اب تیری ذمہ داری ہے. یہ لفظ ہے میرے احساس کے حرم کاغذ، یہ لفظ ہے میرے احساس کے حرم کاغذ، یہ لفظ ہے میرے احساس کے حرم کاغذ. شعر ملاحظہ کیجیے گا. لغت سے چھین کے لایا ہوں میں غذا تیری، ملاحظہ کیجیے گا. لغت سے چھین کے لایا ہوں میں غذا تیری، لغت سے چھین کے لایا ہوں میں غذا تیری. کروں گا لفظوں سے میں تجھ کو پرشکم کاغذ، کروں گا لفظوں سے میں تجھ کو پرشکم کاغذ. لغت سے چھین کے لایا ہوں میں غذا تیری، کروں گا لفظوں سے میں تجھ کو پرشکم کاغذ. اور آخری شعر کی زحمت ملاحظہ کیجیے گا، شاید کسی قابل ہو. کسی کے خون جگر میں نہا کے آیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا. کسی کے خون جگر میں نہا کے آیا ہے، کسی کے خون جگر میں نہا کے آیا ہے. اسی سبب سے تو اب تک ہے دیکھو نم کاغذ، اسی سبب سے تو اب تک ہے دیکھو نم کاغذ. لغت سے چھین کے لایا ہوں میں غذا تیری، کروں گا لفظوں سے میں تجھ کو پرشکم کاغذ. ستم کاغذ. میں اس لیے نہیں لکھتا ہوں اپنے دل کے حال، میں تجھ پہ کرنا نہیں چاہتا ستم کاغذ، میں تجھ پہ کرنا نہیں چاہتا ستم کاغذ. آپ کے روبرو تھے، کوئی ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی پختہ اور مضبوط شاعری آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی لیے عام طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، لوگ بہت ذرا تناور درختوں کو دیکھتے ہیں، موٹے اور بھاری بھرکم لوگ جیسے مولانا قمر ہمارے ہیں، کہ اگر یہ ہلکے شعر پڑھیں لوگ کہیں شاعر یہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کوئی دھان پان شاعر اگر اچھی شاعری پیش کر دے جس کو پہلی بار لکھنؤ والوں نے دیکھا ہو تو یقیناً متاثر بھی کرتی ہے وہ شاعری، اور متاثر کرنا چاہیے. اور نوجوانوں کی تعریف نہ کرنے کا مقصد کہ آپ ادب کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کے جاتے ہی لائٹ چلی گئی، یعنی کہنا پڑتا ہے کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور صدر محترم آئے تو لائٹ آ گئی تھی ان کی دھمک میں. سرور تقی صاحب بھی تشریف لے آئے اور انجینئر محی بخش صاحب بھی تشریف لائے. ان گلی کوچوں میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس لیے کہ بہت ذرا ڈھونڈنا پڑتی ہے یہ جگہ ڈاکٹر منصور خان صاحب کی. لیکن ہم نے بھی ضد کے طور پہ یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ سب مشاعرے شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسجد ایجوکیشنل کے یہی ہوں گے. اس کو کسی بڑی جگہ ہم لوگ نہیں لے جائیں گے اس چکر میں، کہ ہوتا ہی ہے کہ جب گومتی نگر میں کوئی محفل سے جاتا ہے تو ہم لوگ بھی تو وہاں جاتے ہیں. تو اسی طرح محی بخش صاحب کو بھی نکالا جائے اور بلایا جائے. تو آج کے مہمان اعزازی ہیں جناب انجینئر محی بخش صاحب. ان کی ابھی کتاب آئی جس کا عنوان تھا رقص جنون. تو عالم جنون میں جو انہوں نے رقص کیا وہ شاعری اس سے وجود میں آئی. انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، پروفیسر ہونا، یہ سب اعزاز ہے، لیکن شاعری بدیعت خداوندی ہے. یہ کسی بڑے سے بڑے پروفیسر کو عطا نہیں ہوتی اگر اللہ نہ چاہے. شاعری واقعی نثر سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ ایک شعر میں پوری کائنات کو سمیٹ دیا جاتا ہے. ابھی عبید اللہ چودھری صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا. احمد ابراہیم الوی صاحب بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اعلی احمد سرور صاحب جیسے ناقد جب ان کو اس صحرا میں نثر کے سمندر میں غوطے لگاتے لگاتے خشکی کا احساس ہوتا تھا تو تری پیدا کرنے کے لیے شاعری کرتے تھے. اسی طرح دنیا کے بہت بڑے لوگوں نے شاعری کی. شاعری میں اس لیے ان کے بھی ایک بھائی شاعر ہیں حسین مشیر الوی صاحب. حسین مشیر الوی صاحب نے ایک نظم کہی، اس کے مجھے کئی شعر یاد آتے ہیں. اس میں لکھنؤ پہ انہوں نے کہا کہ میرے اجداد کا ورثہ میری تہذیب سخن، لکھنؤ میرا وطن میرے غزالوں کا چمن.
اسی طرح کی اس میں شاعری ہے. یا کہیں پہ انہوں نے کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، مجھے شعر کہنے کی عادت نہیں ہے، اور شب و روز ریشم کے کیڑے کی مانند میں دن رات اپنا کفن بن رہا ہوں. تو یہ طاقتور باتیں کہنے کے لیے آپ کو شاعری کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ آج منور رانا نہیں ہے، اقبال میسر نہیں ہیں، یہ تمام لوگ اسی شاعری کے حوالے سے یاد کیے جاتے ہیں. لکھنؤ میں جو بہت کمزور لوگ رہے وہ اگر استاد بڑے ہوئے تو یقین نہیں ہے کہ ان کو بھی ہمیں یاد کرنا پڑ رہا ہے. یعنی والی عاصی صاحب سے کہیں زیادہ متاثر کن شعر ان کے شاگردوں نے کہہ دیے. ایک پنت نام کے ان کے شاگرد تھے جن سے وہ پریشان رہتے تھے کہ کبھی بھی اگر ہماری کشتی میں کوئی سوراخ ہوگا تو اس کی وجہ یہی پنت بنے گے. منور رانا کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی، لیکن منور کو احساس تھا کہ جو میں نے شاعری کی ہے وہ استاد سے کہیں بڑے دائرے میں نے بنائے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا بھی کہ بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شعر کہنے لگے. آپ شروع کی شاعری سنیے منور رانا کی تو لگتا ہے کہ وہ والی عاصی کی نقل کر رہے ہیں، لیکن بعد میں دیکھا کہ استاد پیچھے بیٹھے ہیں اور شاگرد آگے پورا پالا مار لے گیا، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ منور نے کیا اچھا شعر کہا ہے. تو اچھے استاد جو ہوتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو جب میں کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو الوی صاحب بہت خوش ہوتے ہیں کہ جس کو میں نے بگاڑا نہیں تو کام کا نکل گیا چھوٹا سیکھ کر. بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جناب عتیق فاروقی صاحب کو سنا جائے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا، سکھایا، بنایا. یہ پرنسپل تھے باقاعدہ ممتاز ڈگری کالج میں. اچھی بات یہ ہوئی کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے عام لوگوں کی طرح خود کو خراب نہیں کیا. بڑی کرسی، بڑا منصب لوگوں کو تباہ کرتی ہے، لیکن جب یہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے مضامین لکھے. ابھی کل بھی ان کا کوئی مضمون آنے والا ہے انقلابیہ سہارا میں. تو آگ سے یہ چالو ہوئے، چونکہ احمد ابراہیم الوی صاحب سے ان کو نسبت یہ کہ دونوں ممتاز کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی ان دونوں کو ممتازیہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد عتیق صاحب کا سبجیکٹ بھی اردو نہیں ہے، پھر بھی جب یہ نکلے تو انہوں نے مضامین لکھ کے متاثر کیا. اب شاعری میں کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں آپ خود ملاحظہ فرمائیں. داد اگر کم دی تو ان کا ترنم بہت اچھا ہے، بہت دیر تک پڑھیں گے. تشریف لائیے. کاغذ کو کم سمجھنا بھی لگتا عجیب ہے. کاغذ کو کم سمجھنا بھی لگتا عجیب ہے، جتنا یہ اہم دراصل اتنا حسیب ہے. جتنا یہ اہم دراصل اتنا حسیب ہے. ایک طالب علم درس و تدریس کا نام ہے. ایک طالب علم درس و تدریس کا نام ہے. کاغذ قلم دوات ہی اس کا نصیب ہے. کاغذ قلم دوات ہی اس کا نصیب ہے. کاغذ ہے اہم، اس کی ضرورت سبھی کو ہے. کاغذ ہے اہم، اس کی ضرورت سبھی کو ہے. تشخیص اس پہ مرض کی لکھتا طبیب ہے. تشخیص اس پہ مرض کی لکھتا طبیب ہے. کاغذ نہ ہو تو ہوتے تواریخ سے محروم. کاغذ نہ ہوتے تواریخ سے محروم. شاعر، ادیب، سائنسداں سب کا حبیب ہے. شاعر، ادیب، سائنسداں سب کا حبیب ہے. دیکھیں موبائل سے بھی ہے اس کا مقابلہ.
دیکھیں موبائل سے بھی ہے اس کا مقابلہ، میرے لیے تو آج بھی بہتر خطیب ہے، میرے لیے تو آج بھی بہتر خطیب ہے، ایجاد اس کی جس نے کی میں ہاتھ چوم لوں، ایجاد اس کی جس نے کی میں ہاتھ چوم لوں، بے شک مقام اس کا خدا کے قریب ہے، بے شک مقام اس کا خدا کے قریب ہے، کاغذ کی پاک دامنی کیا کہیے اے عتیق، کاغذ کی پاک دامنی کیا کہیے عتیق، جس پہ نوشتہ قرآن ہے یہ وہ ادیب ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔